علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام حضور سرور کونین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، اللہ احکم الحاکمین وہ ایسی ذات ہے جو کائنات کا خالق و مالک اور رازق اور ہر لحاظ سے کائنات کے معاملات کی منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ یہ اس کی صفات میں ہے کہ جہاں وہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، اس خالق و مالک کی یہ صفت ہے کہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، بلکہ مبالغے کے صیغے کے ساتھ رزاق بھی ہے، قوت والا بھی ہے اور متین بھی ہے۔ یہ اس اللہ کی صفات میں یہ صفات شامل ہے۔ آج کا ہمارا موضوع رزق میں برکت کیسے، اس حوالے سے ہماری بات ہوگی۔ حضرات محترم، جب ہر مسلمان مرد و عورت چھوٹے بڑے کا اس بات پہ یقین ہے، بلکہ ایمان ہے کہ میرا خالق اللہ رب العالمین، آپ کا خالق وہ اللہ رب العالمین، میرا رازق وہ بھی اللہ رب العالمین، آپ کا رازق وہ بھی اللہ رب العالمین،
جب انفرادی طور پر ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ ہم تمام کا خالق و مالک اور رازق، رزق کا بندوبست کرنے والا وہی ہے جو کھلاتا بھی ہے، وہی ہے جو پلاتا بھی ہے، وہ ذات ہے جسے اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے۔ جب یہ یقین کامل ہے، پھر یہ یقین کمزور کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رزق نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے، ہمارے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، تو پھر انسان اتنی شکایات اور شکوے بھرے کلمات کہتا کیوں نظر آتا ہے؟ یہ بھائیوں اس چیز کو سمجھنا ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے برکت کا مفہوم سمجھنا ہوگا کہ برکہ کسے کہا جاتا ہے۔ برکت ہماری عام زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو زبان میں رحمت کے معنی میں بھی ہے، فضل کے معنی بھی ہیں، اور پھر انعام کے معنی میں ہے، خیر ہے، احسان ہے۔ یہ وہ معنی ہیں جو برکت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور بھائیوں، کیونکہ رازق اللہ ہے، مسبب الاسباب وہ ہے، وہ دنیا کے تمام وسائل کا بندوبست کرتا ہے، لہذا رزق کا بندوبست بھی وہی کرتا ہے۔ جب وہ تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے تو کیوں نہیں انسان کو وہی ذرائع اختیار کرنے چاہیے جس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہو۔ قرآن کریم میں یہ سارے الفاظ احسان، خیر، انعام یہ استعمال ہوئے ہیں، یا وہ لفظ بھی جو قرآن میں یا حدیث میں وہ جگہ جس کے لیے برکت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ویسے ہی ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بابرکت ہے وہ، پاک ہے وہ ذات، الذی اسریٰ بعبدہ جس نے رات کا سفر کرایا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈال دی۔ تو بھائیوں، تو پھر شکوہ کیوں کہ ہمارے پاس رزق کے ذرائع نہیں ہیں، ہمارے پاس کمانے کے وسائل نہیں ہیں، اور ہمارے پاس رزق میں تنگی کیوں ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اس طرح کی شکایتیں کرتا انسان، اور خصوصاً پھر مومن آدمی جس کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کے ایمان سے لبریز ہے، وہ ایسی شکایتیں کیوں کرتا نظر آتا ہے؟ انسان کی اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے، انسان کی اپنی کمی ہو سکتی ہے، اس کی اپنی نالائکی ہو سکتی ہے کہ جس بنا پہ وہ رزق کے ان ذرائع کو تلاش نہیں کر سکا، تو اپنی اس ناکامی کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر کے اس کی برکت میں اور اس کے رزاق ہونے میں لوگوں کے دلوں میں شک نہ ڈالیے، لوگوں کو شک میں مبتلا نہ کیجیے کہ واقعتاً یہ دنیاوی وسائل ہی سارا کچھ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ بات الٹ ہے، سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اسباب بھی اللہ کی طرف سے، اسباب کو تلاش کرنے کی صلاحیت بھی اللہ کی طرف سے، اور پھر وہ توفیق دی گئی یا نہیں دی گئی وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اس کی تگ و دو کرنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو بھائیوں، یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، اور جب ہم برکت کے بانی کو مزید وضاحت کرتے ہیں کہ کسی چیز میں بقا آ گئی ہے، باقی رہی ہے، دوام آ گیا ہے، ہمیشگی آ گئی ہے، تو نشو و نما آ گئی، اس میں بڑھوتری آ گئی، تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اس لفظ کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن جب ہمارا یقین ہے
وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں۔ تو پھر انسان شکایتیں کرتا کیوں نظر آتا ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں؟ بندے، ممکن ہے تیرے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، تو تغو کرتا ہے، تو محنت کرتا ہے، تو ان وسائل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ قدرت نہیں پاتا۔ انسان، ممکن ہے تیری اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، لیکن اس آزمائش میں آ کر جزا فضا کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 3 یوم ایسے نہیں گزرے لگاتار جس دن آپ کا چولہا لگاتار 3 دن جلا۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، بتا دیجئے پوری زندگی میں ایک بھی دن چولہا بند ہوا؟ ایک دن بھی ہمارا چولہا بند ہو، ایک دن بھی کھانے کے وسائل نہ ہوں، میرا خیال ہے ایسا کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سٹیج پر نہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ یہاں سے اس موقع سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو انسان بھائیوں ناشکرہ بن جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا، اور اس کے دیے گئے وسائل کا، اس کی معیشت کا جو اس نے تقسیم کی ہے اس کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ الجواب الکافی میں فرماتے ہیں، وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَكُونُ لِلَّهِ فَبَرْكَتُهُ مَنْزُوعَةٌ، ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے نہ ہو، جو اللہ کے لیے نہ ہو، فَبَرْكَتُهُ مَنْزُوعَةٌ، اس کی برکت چھینی ہوئی ہوتی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ فَإِنَّ الرَّبَّ هُوَ الَّذِي يُبَارِكُ وَحْدَهُ وَالْبَرَكَةُ كُلُّهَا مِنْهُ، وہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز میں برکت ڈالتا ہے، وَالْبَرَكَةُ كُلُّهَا مِنْهُ، ساری کی ساری برکت یہ اس اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَكُلُّ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ مُبَارَكٌ، اور ہر وہ چیز جو اس کی طرف منسوب کر دی جائے وہ بابرکت ہی بابرکت ہوتی ہے۔ ہمارے اس عقیدے میں کمزوری ہے، ہمارے عقیدے میں کمزوری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مسجد ہے، اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ قرآن کہتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مساجد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہمارا ایمان ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے، ہم مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھیں گے، اس مسجد سے تعلق رکھنے کی بدولت ہمیں ایک نماز کا 27 نماز کا ثواب ملے۔ برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن کہتا ہے مَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، تم اللہ کے لیے جو بھی چیز خرچ کر دیتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس کو آگے مزید بڑھانے والا بن جاتا ہے۔ ہمارا یقین ہے نا کہ انسان جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کا خرچ کیا گیا ایک ایک پیسہ اس کے مال میں بڑھوتری کا باعث بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، صدقہ مال میں کبھی کمی نہیں کرتا، کیونکہ صدقہ کس کے لیے دیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو کُلُّ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ فَهُوَ بَرَكَةٌ، جس چیز کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر دی جائے وہ بابرکت ہی بابرکت ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے سب سے پہلی بات اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ تمام کا تمام رزق کا بندوبست کرنے والا، تمام کے تمام خزانوں کا مالک وہ صرف ایک ہی ذات ہے جسے اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔
ما اريد منهم من رزق، اے نبی بتاؤ انہیں میں ان لوگوں سے کسی رزق کا ارادہ نہیں رکھتا، میں اللہ کے دین کو پھیلاتا ہوں۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، نہ ہی میں یہ طمع کرتا ہوں أَن يُطْعِمُونِ کہ وہ مجھے کھلائیں گے، میری جیب بھر دیں گے، ہرگز نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ، میرا یقین اس اللہ مالک الملک پہ ہے جسے رزاق کہا جاتا ہے، جو قوت والا بھی ہے، مضبوط ذات ہے، ہر لحاظ سے میرا یقین کامل اس اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ تو تمام کا تمام غیب کا خزانہ میرے بھائیوں وہ اسی ذات کے پاس ہے۔ اور قرآن کریم کا دوسرا مقام وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، انسان تو اپنے دائیں طرف دیکھ، تو اپنے بائیں دیکھ، اپنے اوپر دیکھ، اپنے نیچے دیکھ، جدھر کو تیرا دل چاہتا ہے اپنی نظر کو دوڑاؤ۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اس خزانے کا کچھ حصہ ایک معلوم مقدار کے تحت ہم آپ کو دیتے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک شخص ہے وہ دکاندار ہے، کبھی دکاندار کو کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ دکان پہ اٹھو، دکان سے گھر چلے جاؤ، 10 سال کا منافع مجھ سے لے لو، گھر جا کے سو جاؤ جا کے، کوئی نہیں ہے کہتا۔ کوئی تنخواہ دار ہو، اس کو کوئی شخص کہے جناب آپ یہ 5 سال کی تنخواہ لے لیں، گھر جا کے سو جائیں، کوئی کہتا ہے؟ یہ اللہ وہ مسبب الاسباب ہے، اس نے کائنات کا نظام چلایا ہے۔ آپ روزانہ کمائی کے حصول کے لیے نکلیں گے، محنت کریں گے، اس دن کی بدولت جتنی محنت کی ہے اللہ رب العالمین بقدر معلوم آپ کو اس مخصوص مقدار کا ایک حصہ آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں تو سارا کچھ بک گیا، اب آپ 10 سال بیٹھ کے آرام سے کھائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کے اندر یہ سوچ بنائی ہے کہ ایک چیز بک گئی ہے، اب اس کے لیے نئی کا اہتمام کرو، اب اس کو لا کے بیچو تاکہ نئے ذرائع سے نئی کمائی ہمارے پاس آئے، ہم اپنے وسائل کا ذرائع کا بندوبست کریں۔ تو یہ میرے بھائیوں یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم ان کو ان خزانوں کا ایک بقدر حصہ اندازے کے ساتھ ہم ایک مکمل اندازے سے نازل کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے دنیا میں اللہ کا نظام کیسا ہے، رازق وہ ہے، خزانے اس کے پاس ہیں، اس نے خزانے بندوں کو نہیں دیے، اور اس خالق و مالک نے درجہ بندی کر دی۔ اگر سارے کے سارے دکاندار بن جاتے تو خریدار کون بنتا؟ اگر سارے کے سارے خریدار بن جاتے تو دکان کون کرتا؟ اگر سارے کے سارے مزدور بن جاتے تو پھر وہ کس امیر کے پاس جا کے کام کرتے؟ اگر سارے کے سارے امیر بن جاتے تو مزدور کون بنتا؟ اس خالق و مالک نے کتنی پیاری تقسیم کی ہے، سورہ زخرف کو سنیے۔ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ نحن قسمنا بينهم معيشتهم،
ہم نے ان لوگوں کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کیا. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر فوقیت عطا فرما دی. کسی کے پاس 2.5 مرلے کا مکان ہے، کسی کے پاس 5 کا ہے، کسی کے پاس 10 کا ہے، کسی کے پاس کنال کا ہے. کسی کو اللہ نے اس کی ماہانہ آمدن کوئی چند ہزار رکھی ہے، کسی کی لاکھوں میں رکھی ہے، کسی کی کئی ہزاروں میں رکھی ہے. وہ رب تعالیٰ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی میں یہ معیشت کو تقسیم کیا ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ایک دوسرے کے اوپر ہم نے درجہ بندی دے کر یہ کائنات کا نظام دیکھیں کیسے چلایا. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک شخص دوسرے کو مطیع بنا کر اسے کام لے سکے. آپ مالی لحاظ سے کم بھی ہوں نا، حیثیت مالی تھوڑی ہو، جب آپ گاہک بن کے کسی دکان پہ جاتے ہیں وہ آپ کو عزت دیتا ہے، بڑی عزت سے آپ کو بٹھائے گا، بڑی عزت سے آپ کی ڈیل کرے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میرا رزق کی نسبت تھوڑی سی اس کی وجہ سے بھی ہوگی، لہذا جہاں سے رزق آتا ہے اس کی عزت اور توقیر کرنی چاہیے. وہ آپ کو گرمی میں پانی بھی پوچھ لے گا، وہ آپ کو بیٹھنے کے لیے کرسی بھی فراہم کر دے گا. یہ میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، غائب کے خزانے اس کے پاس ہیں، لہذا اس نے یہ غیبی طور پر سارے کائنات کا نظام چلایا ہے. انسان نے کبھی پتہ نہیں اس پہ غور کیا ہے کہ نہیں کیا کہ میری عزت کیوں ہو رہی ہے. یہ وہ خالق و مالک ہے جس نے یہ سارا نظام چلایا ہے. تو بھائیوں انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ رب العالمین کا ہی نظام ہے جس کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں. پھر اگر وہ یہ سمجھے کہ اس کے بغیر بھی کوئی اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے تو میرے بھائیوں یہ باطل عقیدہ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون. تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو لا یملکون لکم رزقا، وہ تو رزق کا ایک لقمہ دینے کے بھی قابل نہیں ہیں. فابتغوا عند اللہ الرزق، اور جاؤ اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کی رحمت کو ڈھونڈو، جا کے وہاں پہ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس رزق کو تلاش کرو. واعبدوہ، اسی کی عبادت کرو. واشکروا لہ، مل جائے اس کا شکر ادا کرو، اس مالک نے آپ کو نعمت عطا فرمائی. انسان نہ شکرہ بڑی جلدی بن جاتا ہے. کاروبار نہیں 4 دن چلا اس کی توقع کے مطابق، وہ ایسے ذرائع ڈھونڈتا ہے کہ شاید یہاں سے تو میرا کام نہیں بنے گا، اب اللہ کے علاوہ کوئی رستہ ڈھونڈتے ہیں. میرے بھائیوں پھر انسان باطل رستے اختیار کرتا ہے. اللہ کریم ہمیں اس گندے عقیدے سے اور ایسی سوچ سے ہمیں محفوظ فرمائے. بھائیوں یہ ہمیشہ یہی عقیدہ رکھیں، اگر مل رہا ہے تب بھی اللہ کی رحمت ہے، نہیں مل رہا صبر کے ساتھ اس آزمائش کو برداشت کریں، لیکن اللہ سے دعا جاری رکھیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے. وفی کلہ خیر، ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، جو کر لے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے. فرمایا ان اصابہ خیر، اگر اس کو بھلائی پہنچتی ہے، نیکی پہنچتی ہے، کوئی کاروبار اچھا چل گیا ہے، منافع اچھا مل گیا ہے، تنخواہ اچھی مل گئی ہے، بچے اچھی جگہ پہ لگ گئے ہیں، مالی حالت بہتر ہو گئی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ان اصابہ خیر فشکر،
وہ شکر کرے فَلَهُ أَجْرٌ، اللہ اجر کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ، اگر کوئی ایسا مسئلہ بنا، کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، مال لیا تھا، ڈکیتی ہو گئی، چوری ہو گئی، لوگ ادھار لے گئے، دیا کسی نے کچھ نہیں، اپنی نالائقی کی وجہ سے یا کچھ بھی ہوا، یا آزمائش آ گئی، کچھ بھی ہوا، فَصَبْرٌ، اس نقصان پہ صبر کیا، اس صبر کی وجہ سے رسول رحمت فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرٌ، اللہ تب بھی اجر و ثواب کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ انسان آئے تو صحیح، انسان کا اصل میں بدقسمتی سے اللہ پہ کامل یقین اور عقیدہ نہیں ہے، جس وجہ سے وہ جب اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، وہ کبھی کسی کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، کبھی کسی کو ٹھہراتا ہے۔ یہ وسائل سارے کے سارے انسان خود پیدا کرتا ہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ کرتا ہے، وہ مالک ہے، اس کو توفیق دیتا ہے۔ اس لیے بھائیو ہمیشہ رب سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں حلال رزق کی تگ و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مقتبس بھائیو، اگر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے رزق میں فراوانی حاصل کر لوں، برکت حاصل کر لوں، سب سے پہلی بات جو بھی کام کرتا ہے بھائیو، تقوی کی صفت، للہیت، خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس کی موجودگی کا احساس، یہ ہمیشہ دل میں موجود ہونا چاہیے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ دنیا میں ایسے دکاندار بھی موجود ہیں، سیمپل کچھ دکھایا ہے، ڈسپلے پہ کوئی اور چیز لگائی ہے، جب دینے کی باری آئی ہے تو اندر گیا ہے، بدل کے چیز ناقص دے دی ہے، لوٹ دی ہے کافی بوروں کی صورت میں، تو دو چار چیزیں اس میں نکمی بھی رکھ دی کہ چل جائے گا، کون سا کسی کو پتہ لگتا ہے۔ جب یہ سوچ آئے گی میرے بھائیوں، اس کا مطلب ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا تھا، وہ پہلے بھی دیکھتا تھا، وہ اب بھی دیکھتا ہے، وہ تو ہمیشہ ہمارا مشاہدہ کرتا ہی رہے گا، اس کے تو مشاہدے کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو بھی کریں گے وہ اس اللہ کے تو علم میں ہوگا۔ ہم اپنے گاہک سے تو ڈرتے ہیں، کہیں اس نے آنکھ پرے کی ہے تو ردی چیز بھی اس کے شاپر میں ڈال دیں۔ آپ دیکھیں پھلوں والوں کو بھی آج کل یہی مسائل ہیں، آپ کے آگے لفافہ کر دیں گے، اپنی مرضی کے ڈالے، آپ نے دو چار بڑے دیکھ کے ڈالے، اس نے کیا کیا، اتنے سارے بھرے اور شاپر بھر دیا، پھر آپ کے آگے شاپر کر دیا جی اور پاؤ، آپ نے ڈالے بڑے دیکھ کر، اس نے تکڑی میں رکھے اور اس کا وزن بڑھ گیا، جو آپ نے ڈالے تھے اس نے نکال کے باہر رکھ دیے۔ جب ہر شخص اپنے آپ کو تیز اتنا سمجھے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں اپنے گاہک کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پیسہ کما کے لے جاؤں گا، تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی اس کے مال۔ پیسہ آ جائے گا، پیسہ 10 گنا بھی آ جائے گا، پیسہ 100 گنا بھی آ جائے گا، لیکن مال میں برکت نہیں ہوگی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر انسان کو نیند سکون کی نہ آئے، پیسے کو آگ لگانی ہے، کیا کرنا ہے اس پیسے؟ اگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ گھر میں پیسہ لے کے گئے، آپ کے بچے نے پیسے اٹھائے اور اڑا دیے جا کے، آپ کی محنت کس کام گئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کمائی میں در حقیقت وہ اخلاص نہیں تھا، ڈنڈی ماری تھی دکاندار نے گاہک کے ساتھ، جس کا اثر اس کی کمائی میں اس طرح نکلا ہے کہ کبھی پیسہ کدھر اڑتا جا رہا ہے، کبھی کدھر لگتے جا رہے ہیں، اور کہتا پھرتا نظر آتا ہے کہ پیسے کی سمجھ نہیں آ رہی، کماتے کدھر ہیں اور جاتا کدھر ہے۔ یہ ہے برکت کا اٹھنا میرے بھائیوں۔ کثرت سے پیسے کا ہونا یہ برکت کی نشانی نہیں ہوتی۔ انسان تھوڑے پر بھی اگر قناعت کر لے، یہ اللہ کی طرف سے برکت کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں، پھر اس کے دل میں اللہ نے جو اس کو سکون اور طمانینت عطا فرمائی ہے، یہ جو مینٹل سیٹسفیکشن ہے، یہ وہ میرے بھائیوں اصل دولت ہے جو اس کو حاصل ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ انسان تول رہا ہے، اس کو تب بھی یہ احساس ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھتا ہے، میں نے کوئی ردی چیز اس میں نہیں دینی۔ پیمائش کر رہا ہے، اس کو تب بھی علم ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ گاہک کی نظر شاید دوسری طرف ہو لیکن میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا میں نے کوئی ردی چیز اس میں
نہیں دینی، جو بات میری گاہک کے ساتھ طے ہوئی ہے وہی کرنا ہے، ورنہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ تو جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے تو رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سابقہ امتیں کبھی رزق کی تنگی کا شکار ہوئیں، قحط سالی کا شکار ہوئیں، بھوک و افلاس کا شکار ہوئیں۔ کس وجہ سے؟ تقوی نہیں تھا، اللہ کا ڈر نہیں تھا۔ رب العالمین فرماتے ہیں لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایمان لے آتے، خشیت الہی دل میں پیدا کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان بھی ان کے لیے رحمتیں نازل کرتا، زمین بھی ان کے لیے خزانے اگلتی۔ وَلَكِن كَذَّبُوا، جب انہوں نے تعلیمات الہیہ کو جھٹلایا، جب انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے گناہوں کی پاداش میں ہمیں انہیں پکڑ کر پھر زر عام رسوا اور ذلیل کر کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر ایسے بھی کام ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہر معاملے میں۔ انسان کا جہاں سے بھی پیسہ آتا ہے، کچھ بھی بیچ کر آتا ہے، اس کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے میں نے فیئر ڈیلنگ کرنی ہے، فیئر ڈیلنگ کرنی ہے، اچھی تجارت کرنی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ تو بھائیوں رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالی اس کے لیے مخرج، تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالی اس کو ایسے ایسے ذرائع سے رزق دیتے ہیں، من حیث لا يحتسب، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ رزق کہاں کہاں سے آ رہا۔ دنیا میں آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں جی اللہ نے اتنی رحمت کی، ہم نے تو تھوڑا سا پیسہ انویسٹ کیا تھا، رب نے اتنی برکت نازل کر دی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، اللہ نے اتنے وسائل پیدا کر دیے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو بھائیوں یہ کام کیجئے، اور پھر انسان جب اللہ کا تقوی اور ڈر اور خشیت اختیار کرتا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ انسان سمجھتا ہے میں فلاں معاملے میں پھنس گیا ہوں، میرا پیسہ پھنس گیا ہے، میرا پیسہ نکل نہیں رہا، سامان میرا نہیں نکل رہا، تو رب العالمین فرماتے ہیں اپنے دل میں میرا ڈر پیدا کرو، میرا وعدہ ہے یجعل لہ من امرہ یسرا، تیرے ہر معاملے میں میں رب تعالی آسانی پیدا کر دوں۔ انسان فیئر کام کرے، اچھا کام کرے اور خلوص نیت سے کرے، اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے یہ کام کرے، اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہر معاملے میں آسانی ہی پیدا فرمائیں گے۔ اور پھر میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، دوسری بات ہے توکل۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ اختیار کرتا ہے اللہ پہ، اس کو یقین ہے، توکل اللہ پہ ہے کہ چاہے صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا، مجھے رزق دینا ہی اس نے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے، اور جو دے گا وہ بابرکت بافراغت رزق ہوگا۔ انسان کو اتنا یقین ہو، توکل اور بھروسہ۔ تو
تو پھر بھائیوں وسائل تلاش کرنے کے لیے نکلے تو رب العالمین کا پھر وعدہ ہے فَهُوَ حَسْبُ کہ بندے تو نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے فَهُوَ حَسْبُ اب میں تیرے لیے کافی ہو گیا. اور حدیث میں آتا ہے لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ اگر تم اللہ پہ اس طرح توکل کر لو جس طرح توکل کا حق ہے لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تمہیں اس طرح رزق ملے جس طرح کے پرندوں کو رزق ملتا ہے تغدو خماصاً جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں وَتَرُوحُ بِطَانًا جب شام کو اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں. یہ اللہ پہ بھروسے کا نتیجہ ہوتا ہے. کیوں؟ انہیں پرندوں کو اللہ نے یہ سینس اتنی عطا کی ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے ہی سارا کچھ دینا ہے. پیدا تو انسان کو بھی اللہ نے ہی کیا ہے لیکن انسان کو عقل دی ہے ایسی عقل سلیم دی جو اللہ نے کسی جانور اور پرندے کو نہیں دی. اس کی وہ عقل جو اللہ کو تلاش کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے بدقسمتی سے غلط رستوں پہ استعمال ہو رہی. غلط چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے انسان اپنی ریشنل اپروچ کو استعمال کرتا ہے جس کے نتیجے میں بے راہ روی کا شکار ہو کر اللہ کا رستہ بھی بھول جاتا ہے دین سے دوری بھی اختیار کر لیتا ہے. تو بھائیوں توکل بھروسہ یہ دوسری شرط اگر برکت چاہتے ہو. تیسری بات میرے بھائیوں اگر اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور تلاوت اتنی کثرت سے کرنی چاہیے کہ تمہیں یقین ہو کہ یہ بابرکت کتاب ہے اس کی تلاوت سے ہی برکت ملے گی. قرآن پڑھیے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے مبارکن یہ بابرکت کتاب ہے فاتبعوہ اس کی پیروی کرو اس کے پیچھے چلو اس میں بتائے گئی ہدایات پہ عمل کرو اس میں بتائے گئے اسباق اور دروس کو نصیحت سمجھ کے اس کو مانو تسلیم کرو. یہ بابرکت ہی بابرکت ہے برکت سے بھری ہوئی کتاب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ سورہ بقرہ پڑھا کرو فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ کیونکہ اس سورت کو جو شخص لازم پکڑ لے گا برکتن باعث برکت ہے اس کے مال جان ہر لحاظ سے اللہ اسے برکتیں عطا فرمائیں گے. وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت باعث ندامت اور باعث شرمندگی ہوگا. اور فرمایا وَلَا تَسْتَطِيعُوهَا الْبَطَلَ اور کوئی بھی باطل قوت اس سورہ بقرہ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اسی لیے جس گھر میں جنات کا اثر ہو حدیث میں آتا ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں تاکہ باطل قوتیں جنہوں نے آپ کے گھر میں بقول آپ کے نحوست کا باعث بنی ہیں کوئی ایسا مسئلہ بنا ہے آپ سمجھتے ہیں سایہ ہے کچھ بھی ہے کثرت کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے فَإِنَّ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ کوئی بھی باطل قوت اس صورت سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. تو میرے بھائیوں اگلی بات چوتھا عمل رزق میں برکت چاہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ جس شخص کو یہ بات پسند آتی ہے دل چاہتا ہے کہ یہ ہو ایبسط لہ فی رزقہ کہ اس کے رزق میں برکت ہو او ینسى لہ فی اثرہ اور وہ چاہتا ہے کہ میری عمر جتنی لکھی ہے اس سے بھی بڑھ جائے. کوئی انسان ہے جو مرنا چاہتا ہے وہ تو کہتا ہے میں قیامت تک زندہ رہ لوں ساری دنیا میری ہو جائے. خواب تو دیکھتا رہتا ہے تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے جتنی دیر وہ مارتا ہے لیکن انسان کی فطرت ہے وہ مرنا نہیں چاہتا. وہ تو اللہ کی طرف سے نظام ہے موت پکڑ لیتی ہے پھر انسان بھاگ نہیں سکتا. ورنہ انسان کے بس میں ہو وہ ہمیشہ کہے مینوں چھڈو انہوں مار دیو
میں زندہ رہنا ہے ابھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارمولہ بڑا آسان ہے، عمل آپ کر لیجئے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزق، رزق کھل جائے، رزق میں برکت ہو جائے، اور ینسأ لہ فی اثرہ، آپ کی عمر میں بھی اللہ برکت عطا فرما دیں۔ اور عمر میں برکت کا کیا مطلب ہے؟ ممکن ہے پہلے آپ کی عمر 50 سال لکھی ہو، آپ نے یہ عمل کیا اللہ 60 کر دیں، یا ممکن ہے جو کام آپ نے 100 سال میں کرنے ہیں اللہ وہ برکت دے دے، اللہ تعالیٰ وہ سارے آپ کو 50 میں ہی سارے نصیب کر دیں۔ برکت کے کئی مفہوم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا رزق بھی کھل جائے، اس کے عمر بھی کھل جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمًا، اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں سے جپیاں ڈال لے، ان کو ملا کر رکھے۔ اب یہ نسخہ مشکل ہے ذرا، ہمارے تو بھائی ناراض ہوتے ہیں، بہنیں ناراض ہوتی ہیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، شادیوں پہ نہیں جاتے، فوتگیوں پہ نہیں جاتے، وہ فلاں وقت یاد ہے آپ نے ہمیں یہ بات کہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں اسی کا توڑ کرنے کے لیے یہ حدیث بتائی، تاکہ اندر سے نخوت نکلے، یہ دشمنیاں نکلیں، یہ تکبر نکلے، اور ایک دوسرے کے لیے جو ہم نے بھائیوں یہ دشمنیوں کے پہاڑ اندر بنائے ہیں وہ دشمنیوں کے پہاڑ ملیا میٹ ہو جائیں۔ فرمایا رزق کھل جائے گا، عمر میں برکت ہو جائے گی، یہ کام کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ وقت تقریباً پورا ہو گیا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے مولا کریم جتنی باتیں کی ہیں مولا کریم ایک ایک کر کے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں حلال با فراغت رزق عطا فرما۔ اے مولا کریم ایسا حلال با فراغت رزق دے اللہ جس میں کبھی بھی کسی صورت کمی نہ ہو۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا، صراط مستقیم پر زندہ رکھنا، حلال رزق کی تلاش میں زندہ رکھنا، اللہ موت خاتمہ بالایمان فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔